بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کسی کو دشمن بھی اگر ملے تو کم ظرف نہ ملے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے چکر میں ہر حد تک گرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جب مریم نواز صاحبہ کی واپسی ہوئی تھی تو تب بھی یہ خبریں چلائی گئی تھیں کہ اب کچھ بھی ہو، اب کسی بھی طرح سے عمران خان کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد ہی صحافیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب لگتا یہ ہے کہ اب یہ ذاتیات تک معاملہ جائے گا۔ وہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہا گیا نہیں، اب اور زیادہ سخت، جو یہ نون لیگ کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے یہ خبریں چلانا شروع کر دی، اور بھی زیادہ سختی ہوگی۔ اچھا جی، وہ کام شروع ہو گیا۔ اب یہ ہوا ہے کہ مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھوایا، ان کا اب بیان سامنے آیا ہے، لیکن یہ بیان جنہوں نے دلوایا ہے، جنہوں نے یہ بیان حلفی لکھوایا ہے، بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس بن ہی نہیں پائے گا اور جھوٹ پر جھوٹ آ رہا ہے سامنے۔ مفتی سعید صاحب خود پھنستے چلے جا رہے ہیں، ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ اب خود وہ کہتے ہیں، ان کی ایک تقریر جو شاید کوئی خطبہ میں بھی جمعے کا ہو، بہرحال وہ ویڈیو بھی موجود ہے، میں آپ کو سنا بھی دوں گا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدت کے حوالے سے مفتیان کا یہ کہنا ہے کہ بس عورت کی گواہی کافی ہے کہ وہ بتا دے کہ جی عدت مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ وہ جو مہینے کا سائیکل ہوتا ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو بس اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ خود بقول ان کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حوالے سے بتاتے ہیں جی ہاں جی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں جی عورت کی گواہی کافی ہے، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آج وہ کہتے ہیں جی عدت نہیں ابھی پوری ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جناب وہ نکاح ٹھیک نہیں تھا، پھر میں نے دوبارہ نکاح پڑھوایا۔ اچھا، اب خود مانتے ہیں کہ دوبارہ نکاح پڑھوایا، تو پھر یہ 4 سال خاموش رہے، اب یہ بات ملا کس طرح سے آ گیا باہر، کیوں آیا؟ پھر ان کی ایک اور ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں وہ کافی گرم جیکٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، ایسے جیسے کسی ملزم سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ بن گیا ہے، کسی کو لاپتہ کرو، اٹھا کر لے جاؤ، اس کے بعد اس کی ویڈیو بناؤ اور وہ بیان دے رہا ہے۔ اور وہ اتنی جیکٹ انہوں نے پہنی ہوئی، لگ رہا ہے کہ کافی سردی تھی یا کوئی بہت سرد مقام پر لے جا کر ان سے ویڈیو پیغام لیا گیا ہے یا ویڈیو بیان لیا گیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہوا، میں ایسے تھا، مجھے بلایا نکاح کے لیے، میں وہاں گیا اور میں نے ان سے پوچھا، ان خواتین سے، کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ سارے شرعی معاملات مکمل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ہو چکے ہیں، پھر میں نے نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد پھر مجھے پتہ لگا، پھر آگے یہ بات کہ جی وہ بیان حلفی میں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جب پتہ لگا کہ نہیں عدت پوری نہیں ہوئی تھی، 1 جنوری کو تھا، پھر میں نے فروری میں دوبارہ نکاح پڑھایا۔ پھر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ جی اگر 1 جنوری کو ہو گیا نکاح تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، عمران خان نے کہا۔ اب یہ کس طرح سے یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سر پاؤں نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ ان کو لایا گیا ہے، لانچ کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پر کیا رد عمل آ رہا ہے۔ ایک تو قانونی طور پر کوئی یہ کیس نہیں بن سکے گا، پھر یہ کہ لوگ کیا کیا چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ 4 سال تک کہاں تھے، یہ کیا کیا گیا، آپ نے کم ظرفی کا ثبوت دیا، آپ کا ضمیر ہی نہیں ہے۔ پھر ماضی میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر کے حوالے سے کہ جی ان کا بھی نکاح انہوں نے پڑھایا یا دوبارہ پڑھایا، وہ کیا چکر ہے، وہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو اب ایسے جیسے ان کا کام ہی ہے، کون اعتبار کرے گا کہ یار یہ نکاح خاں ہے، اس سے نکاح پڑھائیں گے، پتہ نہیں بعد میں جا کر کیا سے کیا بات کر دے، کہیں کی بات کہیں کر دے، کچھ اعتبار بھی نہیں، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ پھر کہا گیا کہ یہ عمرے پر جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں، پھر اچانک پہلے یہ مقدمہ جو ہے کچھ آگے گیا ہوا تھا، تاریخ لے لی کہ جی عمرے پر ہیں یا عمرے پر گئے ہوئے ہیں، شاید یہ بیان نہیں دینا چاہتے تھے، آخر میں کہا کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں۔ پھر ایسے جب آئے ہیں تو زبردستی سے، وہ بھی ان کی ویڈیو ہے کہ جب یہ بیان دینے آئے ہیں عدالت میں، پھر کہا گیا فوری لگائیں ابھی، اور فوری لگوایا گیا۔ پہلے کہا عمرے پر جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں، جو بھی ہے تو تاریخ آگے کے لیے، پھر کہا کہ نہیں ابھی بھی لگوائیں، ابھی فوری ان کو چاہیے، ایسے جیسے کچھ جلدی ہے۔ الیکشن سے پہلے یہ کسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پہلے ویڈیو دکھائی گئی کہ دیکھیں مفتی سعید کا بیان ہم نے لے لیا ہے اور یہ پھر ہم سامنے لے آئیں گے، تو عمران خان صاحب لگتا ہے اس میں نہیں مانے۔ جس طرح سے وہ ان سے کہا گیا تھا کہ جی آپ پلے بوائے رہے ہیں، ہمارے پاس آڈیو ویڈیوز ہیں سب، تو عمران خان نے کہا ہاں میں تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو شخص اس چیزوں سے، ان ویڈیوز سے، ہر چیز دباؤ میں نہیں آ رہا، اس کے خاندان کے خلاف، خواتین کے خلاف کوئی چیز، یعنی کوئی دین کے حوالے سے، کوئی اخلاقیات، کچھ نہیں بچا یہاں پر۔ اب
اب کچھ نہیں بچا، جہاں آئین بھی نہیں بچا، یہاں انہوں نے دین کی بھی، اخلاقیات کی بھی، گھروں کی بھی، خواتین کی بھی، ذاتیات کی، نکاح کی، کسی چیز کا انہوں نے اب کوئی خیال نہیں رکھا. اتنا گر گئے ہیں، اتنے گھٹیا پن پر اترائے ہیں کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، یہ مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے. عمران صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جی اب تو دشمنی ہے، اب جو ہو سکے گا ہم کریں گے، تو اب تو یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے. یہ تو وہ اب بات یعنی انسانی جان سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر اور کہاں پہنچ چکی. فواد چودھری نے ہمارے پروگرام میں بول نیوز پر کہا تھا کہ جی ہمیں بھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ اس حوالے سے بات کر دیں، اس حوالے سے. ہم نے کہا یار اس میں ہم نے اس چیز میں نہیں پڑھنا. تو یہ اب پتہ نہیں کہاں تک معاملہ جا کر رکے گا. محمد فیضان خان یہ جرنلسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں جی عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے کیس کے گواہ، یا کیس اب پہلے تو نکاح خان تھے، اب یہ گواہ بن گئے جی اس کیس کے. مفتی صاحب سے میرے چند سوال. ایک، ویڈیو بیان میں آپ نے کہا کہ پہلے نکاح کا آپ کو مختلف ذرائع سے معلوم ہوا. پہلے نکاح کا آپ کو مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ اچھا جی یہ بڑا غلط ہو گیا. اور آپ نے عمران خان سے رابطہ کیا، جبکہ بیان حلفی میں آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے خود آپ سے رابطہ کیا. تو کون سا بیان سچ ہے؟ پہلے کہہ رہے ہیں جی کچھ ذرائع سے پتہ لگا کہ جی وہ پہلا جو نکاح ہے وہ عدت کے دوران ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے عمران خان سے کہا جی یہ تو بڑا غلط ہے، تو آپ آئیں میں دوبارہ نکاح کرواتا ہوں. پھر فروری میں دوبارہ نکاح کروایا گیا، ورنہ پہلے 1 جنوری کو کروایا گیا تھا. اور ان کے بقول نومبر میں شاید طلاق ہوئی تھی. اب پتہ نہیں یہ وہاں تھے، ان کو کیسے پتہ لگ گیا طلاق کب ہوئی ہے کب نہیں، جبکہ بشرا بی بی کا بیان موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اور یہ پرانا ہے. جب ندیم ملک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے عدت کا وقت گھر میں ہی پورا کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں باہر نکلی تھی گھر سے، اور اس کے بھی کچھ مہینوں کے بعد نکاح ہوتا ہے. تو اگر جو کوئی میاں بیوی ہیں، سابقہ کوئی کسی کا شوہر ہے، بیوی ہے، تو وہ اگر آپس میں طلاق کا ان کا معاملہ ہو گیا ہے تو کسی کو کیا پتہ ہے؟ کیا لوگوں کو بلا کر گواہ بنا کر طلاق دی گئی ہے، یا آپس میں انہوں نے کر دی اور پھر وہ ہو گئی؟ تو اس کے بعد تو پھر وہ ان میں سے تو کوئی نہیں اس بارے میں آیا جب انہوں نے کہا عدت پوری ہو گئی. تو اس کا کوئی شرعی طور پر، قانونی طور پر کوئی کیس نہیں بنتا، لیکن صرف یہ کہ ایک عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش. لیکن الٹا کیا ہو رہا ہے، اس سے معاشرے میں گند پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں، اور یعنی گھٹیا پن کی انتہا کی جا رہی ہے، اور ایکسپوز ہو رہے ہیں، سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. اچھا اب یہ سوال کہ جی کون سا آپ کا بیان سچ ہے؟ ایک آپ نے لکھ کر جو دیا ہے عدالت میں وہ صحیح ہے، یہ جو ویڈیو بیان پتہ نہیں سردیوں میں کب ریکارڈ کروایا وہ صحیح ہے. پھر یہ ایک سوال کہ جی مفتی صاحب آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے جان بوجھ کر جرم کیا تو دوبارہ نکاح کیوں پڑھایا؟ تیسری بات، مفتی صاحب آپ دوسرا نکاح پڑھانے کے بعد 4 سال تک کیوں چپ رہے اور کسی کو کیوں نہیں بتایا کہ عمران خان نے جرم کیا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے نا، لوگ قرآن کی آیات اور اس طرح سے حوالے دے دے کر شرم دلا رہے ہیں کہ بس کر دیں، اس حد تک نہ گریں، اس حد تک نہ گریں، اس معاشرے کو تباہ نہ کریں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو نقصان کریں ہیں، یا عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، یا یہ ہو جائے گا. آپ جتنا کچھ کر چکے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ اس سے آپ اور گر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب ایک اور صحافی شاکر محمود کہتے ہیں جی مفتی صاحب کا بیان سردیوں میں ریکارڈ ہوا اور گرمیوں میں آج عمرے کی ادائیگی چھوڑ کر اچانک بیان ریکارڈ کروانے پہنچے. سازش کھل کر سامنے آ چکی، یہ بیان پہلے دکھایا گیا. بلیک میل نہ ہونے کی صورت میں عدالت میں اچانک درخواست دائر ہوئی، فوراً مقرر، فٹافٹ بیان ریکارڈ ہو گیا. یہ سارا کچھ جناب ایسے ہو رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ سنیے، میں آپ کو سنوا بھی دوں جی، بہت تفصیل سے یہ جو حوالہ دے رہے ہیں خود. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مفتی سعید صاحب کہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ جمعے کا خطبہ، بہرحال یہ ان کا خطبہ تقریر ہے جس میں وہ سیدنا عمر کا بھی حوالہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی عورت کی گواہی کافی ہے کہ عدت کے حوالے سے. رہنمائی فرما دے. فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے. بس سن لیا آپ نے، عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت نے بتا دیا کہ عدت پوری ہو چکی ہے تو بس کافی. یہ تو حال ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ جو بشرا بی بی ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کا بھی میں آپ کو سنوا رہا ہوں کہ انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے اس طرح کی جو باتیں تھیں ان کا بھی جواب دے دیا تھا. پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات. سے ہوا جب میرے نکاح کی خبر چلی کہ جی عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے، یہ سن لیا آپ نے،
اب مجھے بتائیں کہ خود وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پہلے ایک بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب خود اس سے پھر رہے ہیں کہ عورت کی گواہی کافی ہے، پھر عورت گواہی دے رہی ہے. تو یہ سارا جو کھیل ہے اتنا گھٹیا اور اتنا گندا کہ دکھ ہوتا ہے. لیکن چونکہ اب یہ بات ہو رہی ہے، کیس تک پہنچ گئی ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم معاشرے میں اس گند کو پھیلنے سے روکیں، بچائیں، کہ پھر ہر کسی کے نکاح کے حوالے سے پتہ نہیں بات شروع ہو جائے گی. ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بڑے مسائل ہیں اور یہ اب اس کو سیاست میں لا کر، مخالفین لا کر، پہلے وہ ٹریان وائٹ وہ کیس اب لگ رہا ہے کہ وہ اب ختم ہو رہا ہے، اس میں کوئی جان نہیں نظر آ رہی، تو اب اس کیس کو اٹھایا جا رہا ہے. تو جتنے بھی کیس بنائے ہیں پہلے آپ نے دیکھ لیا، آگے بھی جو بنائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی کیس میں یہ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوگا. نہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوگی، نہ یہ الیکشن سے اس طرح سے فرار جس طرح کر رہے ہیں آئین توڑتے ہوئے یہ کر سکیں گے. انہوں نے ہر بار آزما کر دیکھ لیا اور اب یہ اس پر آ گئے ہیں، اور یہ اب یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں بچیں گے یہ بھی نہیں. اللہ حافظ.